اگر عمرے کا حج کا ارادہ رکھتے ہیں تو کم سے کم نیت تو کریں، عمرہ کرنے ہوں گا، اگر اللہ طاقت دے گا تو میں حج کروں گا، یہ کم سے کم اگر نیت بھی کرتا ہے لیکن اس نے کسی وجہ سے اس کام کو نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم اسے ایک نیکی تو ضرور عطا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کے برابر ثواب عطا کرے گا، حج اور عمرہ کے برابر اللہ ثواب عطا کرے گا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ تم کو ثواب عطا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص گھر میں وضو کرتا ہے اور فرض نماز کے لیے مسجد میں آ کر نماز کو ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه۔ محترم حضرات و معزز خواتین، سب سے پہلے تو تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، مربی ہے، اور درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آج کے خطبے سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم میں سے جو مرد اور خواتین ہیں، کیا ان کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں، عمرہ کریں، حج کریں؟ کہ ہم میں سے کسی کا ارادہ نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کا ارادہ ہو سکتا ہے، خواہش ہو سکتی، لیکن کچھ لوگ جن کو اللہ نے دولت عطا کی ہے وہ تو آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو غریب ہیں، محنت مزدوری کر کے زندگی بسر کرنے والے ہیں، روزانہ یا ہفتہ واری انہیں بٹوارہ ملتا ہے کہ اس پر ان کی زندگی بسر ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہوں کہ خواتین ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے عمرہ کرنا، حج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں آج کے خطبے کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ مایوس نہ ہوں۔ حج عمرہ کرنا یہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن آپ غریبی کی وجہ سے اپنے اندر مایوسی کو پیدا نہ کریں۔ ارے میں کب حج کر سکتا ہوں، میں کب عمرہ کر سکتا ہوں، کہاں اتنے پیسے جمع ہوں گے، عمرے کے لیے 1 لاکھ روپئے، حج کے لیے 4-5 لاکھ روپئے کہاں سے لاؤں؟ آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، نہیں بات کی بات، لیکن کم سے کم نیت تو کریں۔
نیت کے تو کوئی پیسے نہیں لگیں گے، چاہے کوئی آدمی آٹو چلانے والا ہو، کوئی گونڈا کام کرنے والا ہو، کارپینٹر کام کرنے والا ہو، سنگ تراش ہو، کوئی بھی کام کر، نیت کرنے میں یا خواتین ہی کیوں نہ ہو، نیت کرنے میں تو آپ کو پیسے نہیں لگیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ اور میں اگر عمرے کا حج کا ارادہ رکھتے ہیں تو کم سے کم نیت تو کریں، اس لیے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کسی نیکی کی نیت کرتا ہے، پھر وہ آدمی اس نیکی کو کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا ثواب اس کو 10 گنا زیادہ عطا کرتا ہے، یا 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کر سکتا ہے عمل کر لینے سے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، میں یہ کام کروں گا، نماز پڑھوں گا، عمرہ کرنے ہوں گا، اگر اللہ طاقت دے گا تو میں حج کروں گا، یہ کم سے کم اگر نیت بھی کرتا ہے لیکن اس نے کسی وجہ سے اس کام کو نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم اسے ایک نیکی تو ضرور عطا کرے۔ اگر اس کی نیت مخلص ہے، وہ خالص ہے، کہ واقعی میں اس کے اندر وہ تڑپ ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیت کی وجہ سے عمرے کا ثواب عطا کر دے، حج کا ثواب عطا کر دے۔ تو اس لیے میں اور آپ کم سے کم عمرے کی حج کی نیت تو کریں۔ اللہ میں نیت تو کرتا ہوں، کرنا نہیں کرنا بات کی بات ہے، اللہ آج سے میں کم سے کم نیت تو کرتا ہوں کہ تو مجھے موقع دے گا تو میں ضرور عمرہ کروں گا، مجھے موقع دے گا تو میں ضرور حج کروں گا، کم سے کم اس بات کی نیت کر لیں۔ اور وہ لوگ جو بالکل استطاعت نہیں رکھتے انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اتنا فضل والا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے بے انتہا نوازتا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ غریب ہیں، اتنا پیسہ نہیں رکھ سکتے، کوئی بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جن کو طاقت دے دی ہے الحمدللہ وہ جا کر عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن میں اور آپ غریب ہیں تو پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ اور میں حج کا ثواب کمانا چاہتے ہیں، عمرے کا ثواب کمانا چاہتے ہیں تو یہاں ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اس ثواب کو کما سکتے ہیں، ہم اپنی اس مسجد میں بیٹھ کر حج اور عمرے کا ثواب کما سکتے ہیں۔ تو میں جو آج کا ٹاپک دے رہا ہوں یہ ہے کہ غریبوں کا حج، غریبوں کا عمرہ۔ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، کچھ اعمال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اگر آپ وہ اعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز حج اور عمرے کا ثواب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر پا سکتے ہیں، حج اور عمرے کا ثواب آپ مسجد میں بیٹھ کر کے پا سکتے ہیں۔ آئیے کچھ اعمال میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ اگر آپ عمرے کی نیت کرتے ہیں، طاقت نہیں ہے، آپ یہ عمل کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، یہ اعمال کو نوٹ کر لیں، آپ حج عمرہ نہیں جا سکتے، کم سے کم یہ چھوٹے اعمال کر کے آپ عمرے کا خصوصاً اس حدیث میں عمرے کا ذکر کیا گیا ہے، آپ عمرے کا ثواب کما سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے اور پھر مسجد میں آ کر چاشت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو حج عمرے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ جو شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے پھر مسجد میں آ کر چاشت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ اسے عمرے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ عمرے کا ثواب مدینہ میں مکہ میں جا کر کے نہیں، آپ اپنی مسجد میں اپنے گھر سے ثواب کما سکتے ہیں۔
شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو. آپ اپنے گھر میں وضو کریں اور خصوصاً اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جو شخص گھر میں وضو کر کے مسجد میں آ کر چاش کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. اس نیت کے ساتھ آ کر آپ مسجد میں نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور عمرے کا ثواب ملے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے اور پھر مسجد قباء میں جا کر، جو مدینہ میں ہے مسجد قباء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلی مسجد بنائی جس کا نام مسجد قباء تھا. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 1-1.5 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے اور پھر مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مکمل ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے مسجد نبوی میں جو لوگ ہمارے حاجی حضرات جاتے ہیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے، مسجد نبوی سے روزانہ فجر کی نماز کے ساتھ وہیں پر بیٹھتے ہیں اور سیدھے ٹیکسی پکڑ کر 2-3 ریال میں مسجد قباء میں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. لیکن ایک شرط ہے وہاں پر، اور وہ شرط کیا ہے کہ آپ وضو یا تو گھر سے کر کے نکلیں یا مسجد نبوی سے کر کے نکلیں. وہاں مسجد قباء میں جا کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے. یہاں جو چاش کی نماز کا میں نے ذکر کیا وہ بھی اگر آپ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں گے پھر آ کر کے ہماری مسجد میں، کسی بھی مسجد میں اگر چاش کی نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کا ثواب عطا کرے گا. شرط یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلیں، مسجد میں آ کر وضو نہیں کرنا. تو یہ ثواب مرد بھی کما سکتے ہیں، عورتیں بھی کما سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں. تو یہ ہے وہ لوگ جو عمرے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے آپ وہ ثواب نہیں کما سک رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں، اپنے گھر میں وضو کریں اور مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، چاش کی نماز. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کا ثواب عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. دوسرا ہے، یہ 2 عمرے کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی. حج کے سلسلے میں اگر آپ حج کو نہیں جا سک رہے ہیں، 4-5 لاکھ روپے خرچ کرنا بڑا مشکل کام ہے ایک غریب آدمی کے لیے، تو آپ اس ثواب کو اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں بیٹھ کر کے کما سکتے ہیں. دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جو صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے پھر فرض نماز کے لیے مسجد کو آتا ہے، ذرا غور فرمائیں الفاظ پر، جو شخص گھر میں وضو کرتا ہے اور فرض نماز کے لیے مسجد میں آ کر نماز کو ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر مسجد میں آ کر ہی وضو کرتے ہیں. آپ کو نماز کا تو ثواب مل جائے گا لیکن جو حج کا ثواب ہے وہاں یہ شرط لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص اپنے گھر سے وضو کر کے آئے فرض نماز کی نیت سے، اور پھر مسجد میں آ کر فرض نماز پڑھے، چاہے فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کوئی بھی نماز ہو، آ کر کے آدمی فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو حج کے برابر ثواب عطا کرتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک بات بھی سمجھ لیں آپ، حج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حاجی پریکٹیکل طور پر 4-5 لاکھ روپے خرچ کر کے جو ثواب کماتے ہیں آپ ان کے برابر ہو جائیں گے. وہ فضیلت جو اللہ کے رسول نے فرمایا، جو آدمی حج پر جاتا ہے کوئی بھی فسق و فجور نہیں کرتا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، تو جب وہ حج سے واپس آتا ہے تو کیوم ولدتہ امہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایسے ہی جیسے کہ آج اس کی ماں نے اسے جنا.
آپ وہ ثواب کو نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حج کے اندر آدمی طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، مینا میں جا کر قیام کرتا ہے، اور پھر آدمی عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر رب سے دعا کرتا ہے، مزدلفہ میں رات میں قیام کر کے دعا کرتا ہے، اور پھر شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، پھر قربانی کرتا ہے، اپنے سر کا حلق کراتا ہے، پھر زیارت طواف کرتا ہے، یہ تمام اعمال کرتا ہے، تو تب جا کر کے اس آدمی کے لیے فضیلت بیان کی گئی۔ آپ یہ عمل کر کے اس کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا ثواب تمہیں ضرور ملے گا۔ اب وہ کتنا اللہ تعالیٰ دے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو حاجی نہ سمجھ لیں کہ جو آدمی حج کو گیا ہے اس کا برابر یہاں ثواب، وہ جو حاجی وہاں پر جو ثواب کماتا ہے اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس الگ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق آپ حج کا ثواب کما سکتے ہیں، عمرے کا ثواب کما سکتے ہیں، اپنے گھر کے ذریعے سے، اپنے مسجد کے ذریعے سے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احادیث پہ بیان کیا۔ اور ایک حدیث سنیے، اگر آپ میں حج کا ثواب کما سکتے ہیں، کمانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، نماز ختم ہونے کے بعد سورج نکلنے تک اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے ذکر و اذکار کرتے ہوئے۔ فجر کی نماز ہو گئی، فجر کی نماز کے بعد جس جگہ پر بیٹھا ہے اسی جگہ پر سورج نکلنے تک اسی جگہ پر بیٹھتا ہے اور ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے۔ سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد، طلوع آفتاب کے 10 منٹ 15 منٹ تک نماز پڑھنا نہیں ہے، تو سورج کے نکلنے کے بعد 15 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اشراق کی، چاش کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا۔ اللہ اکبر! ہم میں سے کتنے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں؟ حج اور عمرے کو تو ہم جا نہیں سکتے، لیکن اس کا ثواب ہم اپنے مسجد کے ذریعے سے کما سکتے ہیں، پھر بھی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، ہم کو توفیق نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں اور اسی جگہ پر بیٹھ کر سورج نکلنے تک ذکر و اذکار کریں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ جاتے ہیں، تو گویا کہ مکمل ایک حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ایک آسان عمل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب صحابہ آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، مالدار صحابہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جنت میں اپنے درجات کو بلند کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ہم غریب صحابہ ہیں، اے اللہ کے نبی ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ان مالدار صحابہ کے پاس پیسہ ہے، وہ خرچ کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کا ثواب کما رہے ہیں، اللہ کے راستے میں حج اور عمرے میں خرچ کر کے حج اور عمرے کا ثواب کما رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جہاد کا ثواب کما رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ہم چونکہ غریب ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اللہ کے نبی ہم اس ثواب سے محروم ہو گئے۔ اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ صحابہ کے اندر نیکیوں کو کمانے کا، نیکیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا ایک جذبہ تھا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ان اتنے پلاٹ لیا ہے تو میں اتنے پلاٹ خریدنا، ان اتنی بڑی بلڈنگ بنایا ہے تو میں اس سے بڑی بلڈنگ بنانا، اس کے پاس یہ کار ہے تو میں اس سے بڑی کار خریدنا، ہمارا یہ کمپٹیشن ہے۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین پر،
وہ لوگ نیکیوں کے بارے میں سبقت کرتے تھے، نیکیوں کے معاملے میں کمپٹیشن کرتے تھے کہ میں اس سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ حضرت ابو بکر نے لا کر مال رکھ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لا کر مال رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر عمر سے پوچھا کتنا مال رکھا ہے؟ کہا آدھا گھر کا مال رکھا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر سے پوچھا تو ابو بکر نے کہا کہ میں نے گھر کا سارا مال اللہ کے راہ میں خیرات۔ عمر نے کہا کہ میں ابو بکر سے زندگی میں کبھی نیکیوں میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو کمپٹیشن ہمارا ہونا چاہیے، کس میں؟ نیکیوں کے اندر ہونا چاہیے۔ آج ہمارا کمپٹیشن نیکیوں کے لیے نہیں ہے، دنیا کمانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے پاس مال نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو بڑے بڑے صدقہ خیرات کے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے کا، دولت کو خرچ کرنا ہے، وہ حیثیت ہماری پاس نہیں ہے۔ اللہ کے تو ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تمہیں میں ایک عمل نہ بتاؤں کہ جس کو کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی ان کے برابر اجر و ثواب عطا کرے گا؟ فرمایا اللہ کے رسول ضرور بتائیے، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو کر کے ہم جہاد کا ثواب کما سکتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے کا برابر ثواب کما سکتے ہیں، حج اور عمرے کا ثواب کما سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کے برابر ثواب عطا کرے گا، حج اور عمرے کے برابر اللہ ثواب عطا کرے گا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ تم کو ثواب عطا کرے۔ صحابہ سنے، خوش ہو گئے، اور جا کر صحابہ ہر فرض نماز کے بعد ان اذکار کو پڑھنے لگے، جیسے کہ آج الحمدللہ ہم اور آپ بھی پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 مرتبہ 33 مرتبہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بتا دیا تو یہ غریب صحابہ جا کر اس عمل کو کرنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد مالدار صحابہ کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ غریب صحابہ چھپے چھپے کچھ اعمال کر رہے ہیں جو ہم سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مالدار صحابہ نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ۔ تو مالدار صحابہ نے بھی اس عمل کو شروع کر دیا۔ یہ ہے کمپٹیشن نیکیوں کے اندر۔ اب یہ غریب صحابہ کو پتہ چلا کہ لوگ بھی، مالدار صحابہ بھی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ یہ ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں۔ پھر دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول یہ مالدار صحابہ وہ بھی عمل کر رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دولت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے تعالیٰ مفلسی میں رکھتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو محترم حضرات، میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس حدیث کے ذریعے سے، ہم اور آپ عمرے کا ثواب نہیں کما سکتے، جہاد کا ثواب نہیں کما سکتے، حج کا ثواب نہیں کما سکتے، لیکن فرض نماز کے بعد اگر ہم بیٹھ کر ان ذکر و اذکار کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز حج اور عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث کی روشنی میں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، یہ خواتین کے لیے بھی ہے۔ خواتین بھی اپنے گھر میں فرض نماز کے بعد اس کو آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اگر کسی کو اللہ نے طاقت دے دی ہے، حج تو نہیں کرتا ہے کہ آدمی کم سے کم عمرہ تو کر لے، عمرے کی طاقت بھی اگر کسی کے پاس ہے، وہ لوگ عمرہ رمضان میں کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی ایسے تو کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کی کوشش کریں کہ آپ عمرہ، اگر اللہ نے طاقت دے دی ہے، 1 لاکھ روپے جمع ہو گئے، 70-80 ہزار لاکھ جو بھی مہنگائی کے حساب سے، اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دے دی ہے کم سے کم عمرے کی، آپ رمضان میں عمرہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔
حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے جب واپس آئے، نبی کے ساتھ حج کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا بڑی سعادت مندی کی بات۔ ایک انصاری عورت کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی جب حج پر جائیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ حج کروں، لیکن وہ نہیں جا سکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری عورت سے پوچھا کہ اللہ کے بندی کیا بات ہے، تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں آئی؟ تو وہ کہتی ہے اللہ کے نبی میرے گھر میں 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ جس پر میرا شوہر اور میرا بیٹا دونوں سوار ہو کر حج پر نکل گئے، اور جو دوسرا اونٹ تھا اسے کھیتی باڑی کے لیے میرے شوہر نے چھوڑ دیا۔ اب میرے پاس حج پر جانے کے لیے سواری نہیں تھی، اللہ کے نبی اس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ حج کی سعادت سے محروم ہو گئی، اس لیے میں حج پر نہیں آ سکی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابیہ سے فرمایا کہ اللہ کے بندی جب رمضان آئے تو رمضان میں عمرہ کرنا، اگر تم رمضان میں عمرہ کرو گی تو اللہ تمہیں حج کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اور دوسرے حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ چونکہ تمہاری خواہش تھی کہ تم میرے ساتھ حج کرو، یاد رکھو اگر تم نے رمضان میں عمرہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے اگر کسی کو استطاعت دی ہے، اس بات کی کوشش کریں کہ وہ رمضان میں عمرہ کریں، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سے کسی کو استطاعت دیتا ہے تو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی کے پاس اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، حج کی بھی استطاعت نہیں ہے، عمرہ کرنے کی بھی استطاعت نہیں ہے، مسجد میں آ کر جو عبادتیں کرنا ہے اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، توفیق نہیں ہو رہی ہے، آخری ایک عمل بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آپ اس عمل کو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اس عمل کو کر کے آپ حج اور عمرے کا ثواب کما سکتے ہیں۔ جانتے ہیں وہ عمل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ طبرانی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جہاد میں جانے کا بڑا ارادہ ہے، میری بڑی خواہش ہے، لیکن اللہ کے رسول میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں جہاد کر سکوں، اللہ کے رسول میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں کیا کروں اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں، تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرا باپ تو نہیں ہے، البتہ میری ماں ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا اللہ اکبر، قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر، اپنے ماں کے ساتھ احسان کر، اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اگر تو اپنے ماں کی خدمت کرے گا، اپنے ماں کے ساتھ احسان اور سلوک کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو جہاد کا ثواب عطا کرے گا۔ اگر تو اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اس کے ساتھ احسان کرے گا، تو حج اور عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے گھر میں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں، اگر گھر میں اکیلا باپ زندہ ہے، آپ اپنے باپ کی خدمت کر کے حج اور عمرے کا ثواب اپنے اپنے گھر میں کما سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے، آپ اس کی ماں کی خدمت کیجئے، اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے کا ثواب آپ کو آپ کے گھر میں عطا فرمائے۔ تو یہ اگر دونوں میں کوئی زندہ ہے تو اسے غنیمت جان لیں، اگر دونوں زندہ ہیں تو دونوں کی خدمت کیجئے۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، افسوس کی بات نہیں، آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب کما سکتے ہیں، حج اور عمرے کا ثواب کما سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی، اور جیسے جیسے معاملات آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہی کچھ باتیں تھیں جو مجھے اور آپ کے سامنے رکھنی تھی، چونکہ
چونکہ بہت سے لوگ حج پر جا رہے ہیں تو لوگ ان کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں۔ کوئی عمرے کو جاتا ہے تو خواہش پیدا ہوتی ہے کہ بھئی اللہ ہمیں بھی موقع دے۔ آپ ضرور نیت کیجئے، اگر استطاعت نہیں ہے تو کم سے کم یہ گھر کی اعمال، یہ مسجد کی اعمال کر کے آپ حج اور عمرے کا ثواب کما سکتے ہیں۔ اسی لیے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر حلیم ورب حلیم۔